الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 187 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ سورہ اب اپنے خاتمے کو پہنچ رہی ہے اور اس میں تنبیہ کا ایک مضمون نمایاں ہوگا اور پھر آخر میں التفات کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کی ہدایت پر سورہ ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جو مضمون زیر بحث تھا وہ اس رویے کا بیان تھا جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں قریش نے اختیار کیا یا آپ کی قوم نے، آپ کے مخاطبین نے اختیار کیا۔ آخر میں یہ فرمایا تھا کہ یہ سب داستان سننے کے بعد، یعنی انفس کے دلائل کیا ہیں، آفاق کے دلائل کیا ہیں، تاریخ کے دلائل کیا ہیں، قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو رسول بھیجے اس وقت کیا سنت روبہ عمل ہوئی، یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب نازل ہوگی۔ میں اس سے پہلے وضاحت کر چکا کہ یہ ٹھٹھا اڑانے کا طریقہ تھا، استہزاء کا طریقہ تھا کہ آپ روز روز جو قیامت کرتے ہیں اور بار بار ہمیں خبردار کرتے اور ڈراتے ہیں، تو فرمائیے کہ آخر یہ جہاز کہاں لنگر انداز ہو گیا، کب آئے گی یہ قیامت؟ اس کے جواب میں فرمایا ہے قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے۔ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ، وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ قیامت کے بارے میں یہ سوال اگرچہ استہزاء کے انداز میں ہے، لیکن قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بیان کیا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کسی شخص کو نہیں دیا جس طرح موت کا علم نہیں دیا۔ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس طرح آئے گی، یہ علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ قیامت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے کسی فرشتے کو مطلع کیا، نہ کسی پیغمبر کو۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جگہ جگہ واضح کیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی بہت سے مقامات پر یہ مضمون آیا ہے، یہاں بھی وہی ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے اگر یہ معلوم ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا، لیکن اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کے پاس ہے اور وہی اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا علم بھی خدا ہی کے پاس ہے اور اس کو برپا کر دینے کی قدرت بھی وہی رکھتا ہے۔ میں تو خبردار کرنے والا ہوں، مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ یہ بتاؤ کہ وقت کب آئے گا، یہ بتاؤ کہ وہ کب برپا ہوگی۔ نہ میں اس کو برپا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، نہ اس کے وقت کا مجھے کوئی پتہ بتایا گیا ہے۔ مجھے تو اس ذمہ داری پر مامور کیا گیا ہے، اس ذمہ داری کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے کہ میں تمہارے دروازوں پر دستک دے کر تمہیں خبردار کر دوں کہ قیامت آئے گی۔ اس دنیا کا ایک انجام مقرر ہے، یہ اپنے اس انجام کو، اپنی اس غایت کو پہنچے گی، اور وہ معاملہ محض ایک واقعے کا ظہور نہیں ہوگا، بلکہ اس دنیا کو جس اسکیم پر بنایا گیا ہے اس کے لحاظ سے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ یہ ایک بڑی خطرناک اور بڑی سنگین صورتحال ہے جو انسانوں کو پیش آنے والی ہے، یعنی وہ اپنے اس عرصہ حیات کے معاملے میں اللہ کے ہاں مسئول اور جواب دہ ٹھہرائے جانے والے ہیں۔ میں اس حقیقت سے تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھ سے دلائل مانگنے ہیں تو اس کے مانگو،
خبر لینی ہے تو اس کی لو۔ یہ مجھے نہیں بتایا گیا کہ یہ وقت کب آئے گا، یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ بس آئے گی، اور جب یہ آئے گی تو پھر تم سب اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ چنانچہ اس طرح کے سوالات کرنے والوں کو پھر بعض موقعوں پر متنبہ کیا کہ آخر یہ کیا مصیبت ہے کہ ایک حقیقت میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ صدیوں کے بعد آئے، لیکن تم نے تو آج یا کل دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ من مات فقط قامت قیامت ہو، جب تمہاری موت آ گئی، تمہیں فرشتے نے آ کے یہ حکم پہنچا دیا تو تمہاری تو قیامت آ گئی۔ یعنی اس کے بعد تو بس ایک سونے کا عرصہ ہے جو گزارنا ہے، جس میں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اب سوئے تھے یا صدیوں پہلے سوئے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں نقل ہوا ہے کہ اس موقع پر لوگ اٹھ کر کہیں گے کہ شاید 2 گھڑی سوئے، صبح سوئے یا شام اٹھ گئے، یہ صورتحال ہوگی۔ تو قیامت میں اور تمہارے درمیان جو مدت حائل ہے وہ صدیوں کی بھی ہو، قرنوں کی بھی ہو، تو اس نے اسی طرح گزر جانا ہے کہ تمہیں ہوش بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں تو تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ موت تمہارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، اور ایک دن تمہیں اس مرنے کے بعد اپنے پروردگار کے حضور میں اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنے علم کے لیے بھی جواب دہ ہونا ہے، اپنے عمل کے لیے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ یہ بتانے کے لیے مجھے اٹھایا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کا علم بھی خدائی کے پاس ہے، اور اس کو برپا کر دینے کی قدرت بھی وہی رکھتا ہے۔ مجھے نہ اس کے وقت کا پتہ ہے، اور نہ میں یہ طاقت رکھتا ہوں کہ جب چاہوں اسے برپا کر دوں۔ تو اس لیے میں تو وہی بات کر سکتا ہوں جس کے لیے مجھے ہدایت کی گئی ہے، مجھے مأمور کیا گیا ہے، مجھے ذمہ داری دی گئی ہے۔ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ زمین و آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے آثار نظر نہیں آ رہے، زمین و آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، وہ تم پر آئے گی تو اچانک آ پڑے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ اس کے بارے میں تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہو، یعنی تم نے گویا اس کو اپنا موضوع بنایا ہوا تھا کہ میں قیامت کا وقت دریافت کروں گا، مجھے معلوم ہو جائے گا، پھر میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ فلاں تاریخ کو، فلاں دن، فلاں وقت یہ حادثہ برپا ہو جائے گا۔ تو یہ تو میرا منصب ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو یہ بتایا گیا کہ انہیں بتا دو کہ یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میں نہ اس کو برپا کرنے کی قدرت کا دعویٰ لے کر اٹھ کھڑا ہوا ہوں، نہ اس کے علم کا دعویٰ لے کر اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ مجھے مأمور کیا گیا ہے کہ میں تمہیں یہ خبردار کر دوں کہ یہ حادثہ پوری انسانیت کے ساتھ واقع ہونے والا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ثقلت فی السماوات والارض، زمین و آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں جس طرح ایک حاملہ عورت ولادت کے قریب بار حمل سے گراں بار ہوتی ہے، اگرچہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ ولادت کا صحیح وقت کیا ہے، لیکن ہر آنکھیں رکھنے والا دیکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یہ عورت جنے گی اور بہت جلد جنے گی۔ وہی حال قیامت اور عذاب کے معاملے میں زمین و آسمان میں غور کرنے والے ارباب بصیرت کا ہے، یعنی اگر آدمی بصیرت کی نگاہ رکھتے ہو تو پھر وہ دیکھ سکتا ہے کہ زمین و آسمان گویا اس کے بار سے گرا ہو رہے ہیں، ایک ایک چیز پکار کر کہہ رہی ہے کہ اب اس کو آنا ہے، اس کی نشانیاں نمودار ہو گئی ہیں، اس کے لیے اسباب مہیا ہو گئے ہیں، اور خدا کی جو اسکیم ہے وہ بھی اب پایہ تکمیل کو پہنچ رہی ہے، تو اس کو اب آنا ہے۔ لیکن ہر آنکھیں رکھنے والا دیکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ یہ عورت جنے گی اور بہت جلد جنے گی۔ وہی حال قیامت اور عذاب کے معاملے میں آسمان و زمین میں غور کرنے والے ارباب بصیرت کا ہے، وہ آسمانوں اور زمین کو اس بوجھ سے گراں بار دیکھتے ہیں، بھاری ہو رہے ہیں، بوجھل ہو رہے ہیں، اور اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے
کہ وہ اس بوجھ سے کب سبق دوش ہوں گے، لیکن جس طرح ایک حاملہ اپنے آخری مرحلے میں اپنے بوجھ سے سبق دوش ہونے کے لیے منتظر اور بے قرار ہوتی ہے، وہی بے قراری آسمان و زمین کے اندر نمایاں ہے۔ وہی بے قراری نمایاں ہے، یعنی اگر آدمی بصیرت کی نگاہ رکھتا ہو تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف ایک لطیف اشارہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو آسمان و زمین کے اندر قیامت اور عذاب کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، ان کو گویا آخری مرحلے میں پہنچی ہوئی حاملہ کا حمل نظر نہیں آ رہا۔ یہ قرآن مجید نے جو تعبیر اختیار کی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ کس پہلو سے ہے۔ ایک چیز مشاہدے کی ہوتی ہے، یعنی ہمارے علم میں ہمارے حواس کے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے اور ہم اس کے قرائن کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ تو اب ہوگا، یہ معاملہ تو اب ہو کر رہے گا، اس سے اب مفر نہیں ہے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے۔ دوسرا معاملہ وہ ہے کہ جس میں بصیرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور وہ آثار اتنے غیر معمولی ہوتے ہیں کہ اگر آدمی ذرا تدبر کرے تو کہہ سکتا ہے کہ اب تو یہ ہونے والا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو موسمیات کی پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں، اگر غور کریں تو کیا بنیاد ہوتی ہے ان کی؟ یہی ہوتی ہے کہ وہ سب آثار مشاہدہ کر لیے جاتے ہیں، جس کے بعد کافی حد تک یقین سے کہا جاتا ہے کہ اب بارش ہو جائے گی، اب اولے برسیں گے، اب برف پڑ جائے گی۔ وہ آثار ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں اور پھر آپ ان کی بنیاد پر استنباط کر کے، استخراج کر کے اس بات کی لوگوں کو خبر دیتے ہیں۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو اس آسمان و زمین میں نظر آ رہی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز خود انسانیت کی تاریخ ہے۔ یعنی انسان کی تاریخ جس طریقے سے شروع ہوئی، جس طریقے سے مختلف مراحل سے گزری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنے پیغمبر بھیجے گا اور ان پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی ہدایت کو نمایاں کرے گا، یہ وعدہ پورا ہوا۔ اس کے لیے قومیں اٹھائی گئیں، خاص طور پر ذریت ابراہیم، اور پھر کیا ہوا؟ یعنی وہاں پر بھی آخری نبوت آ گئی اور بنی اسماعیل پر بھی اللہ کے آخری پیغمبر کی بعثت ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر یہ فرمایا کہ میں اور قیامت یہ دو انگلیوں کی طرح ہے، یعنی میرا مبعوث ہونا، آخری پیغمبر کی حیثیت سے آنا، خدا کی آخری کتاب کی حیثیت سے تمہارے سامنے قرآن کو پیش کرنا، یہ گویا پکار کر کہہ رہا ہے کہ معاملہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ یہی صورتحال سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت کی ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے وہ خدا کی آخری حجت تھے، ان کی بن باپ کی پیدائش ہوئی، ان کے ساتھ غیر معمولی معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے نمودار کیے۔ یہ سب چیزیں جتنی تھیں ان کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ وہ تو گویا قیامت کی نشانی بنے ہوئے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ جب ان کی طرف سے ان کی قوم پر یا بنی اسرائیل پر اللہ کی حجت پوری ہو گئی تو اعلان کر دیا گیا کہ اب قیامت تک مسیح کے ماننے والوں کو اس کے منکرین پر بالادستی حاصل رہے گی، تفوق اور برتری حاصل رہے گی، وہ ان پر سیاسی غلبہ پائے رکھیں گے۔ یہ چیز بجائے خود ایک ایسی نشانی بن گئی کہ گویا بتدریج نمودار ہوئی اور 200-300 سال کے عرصے کے بعد ہر وقت دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ وہ آثار ہیں کہ جو تاریخ سے، قیامت سے نمودار ہوئے۔ پھر اللہ کی کتاب قرآن مجید جو اپنی ذات میں یہی منادی کر رہی ہے، یہ ساری داستان سنا رہی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ وہ وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سی نشانیاں اپنے بعد بتائیں، یہ بتایا کہ وہ کیا احوال ہیں جو پیدا ہوں گے اور جن کے بعد زیادہ دور نہیں ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں، یعنی ماضی کی تاریخ، پیغمبروں کا زمانہ، بنی اسرائیل کا ازل، خود سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں کہ جن کی حیثیت ان قطعی آثار کی تھی کہ اگر کوئی بصیرت کی نگاہ رکھتا ہو تو خدا کی اس اسکیم کو زمین و آسمان میں دیکھ سکتا تھا کہ اب شاید زیادہ وقت نہیں رہا۔ دوسری جانب اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے میں دنیا کی اقوام کو ایک ترتیب کے ساتھ منصہ عالم پر لایا گیا
اور قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ان میں سے ہر قوم کے لیے ہمارا قانون یہ ہے کہ یا ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں یا پھر یہ پیغمبروں کے اتمام حجت کے نتیجے میں عذاب سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی بتا دی کہ اب دنیا کی تاریخ یافس کی اولاد کی طرف اپنا رخ موڑ چکی ہے، اور یہی وہ آخری اقوام ہیں جن کے بارے میں یہ صراحت کر دی کہ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ان کا خروج ہوگا تو یہ گویا قیامت کی ایک بڑی علامت بن جائے گا۔ اس موضوع پر بہت تفصیلات اس سے پہلے بعض لیکچرز میں بھی بیان ہو چکی ہیں، اور میں نے اپنی کتاب میزان میں بھی ان کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہرحال یہ مدعا ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم دنیا کو تاریخ کو دیکھو، انسانیت کی تاریخ کو دیکھو، اگر تم دنیا میں خدا کے عزل و نصب کے قانون کو دیکھو، اگر تم پیغمبروں کے بارے میں خدا کی سنت کو دیکھو، پیغمبروں کی تاریخ تمہارے سامنے ہو، آخری نبوت کا اعلان تمہارے پیش نظر ہو، تو ثقلت فی السماوات والارض، پھر زمین و آسمان میں بصیرت کی نگاہ ڈالو گے تو یہی معلوم ہوگا کہ وہ تو گویا اس کے حمل سے بوجھل ہو رہے ہیں، زمین و آسمان اس سے بوجھل ہو رہے ہیں۔ لا تأتیکم الا بغتۃ، اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا یہ کوئی تدریجی عمل ہے؟ یعنی جس طرح یہ کائنات ایک تدریجی عمل سے وجود پذیر ہوئی ہے، یہاں مخلوقات بھی اسی طریقے سے ایک ارتقائی عمل سے گزرتی ہیں، اس وقت بھی یہ طریقہ اسی طریقے سے جاری ہے، تو کیا قیامت کا معاملہ بھی یہ ہے؟ جس طرح کے بعض موقعوں کے اوپر لوگ قیاسات کرتے ہیں کہ یہ دیکھیے سورج کی روشنی بتدریج کم ہو جائے گی اور زمین کی حرکت میں یہ تبدیلی آ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ اربوں سال کا ایک عرصہ ہے جس کے بارے میں پیشین گوئیاں کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بتایا کہ لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ اللہ کا ایک حکم ہوگا جو صادر ہو جائے گا، اور اس کے بعد اچانک تم پر آ پڑے گی۔ تم کھیل رہے ہوگے، تم خوش گپیاں کر رہے ہوگے، تم اپنے کاموں میں مصروف ہوگے، تم دوپہر کا کیلولہ کر رہے ہوگے، تم رات کو سوئے ہوئے ہوگے، وہ یہ نہیں دیکھے گی، اور زندگی اپنی پوری سرگرمیوں کے ساتھ عروج پر ہوگی کہ وہ یک بیک آ جائے گی، وہ تم پر آئے گی تو اچانک آ پڑے گی۔ لا تأتیکم الا بغتۃ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ اس کے بارے میں تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہو، یعنی تمہارا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قیامت کا وقت معلوم کیا جائے۔ یہ میں نے اس پر لکھا ہے، حالانکہ کوئی شخص بھی جسے خدا نے علم و عقل سے بہرہ یاب کیا ہے، کسی ایسی چیز کے درپے نہیں ہو سکتا جو اس کے حدود علم و تحقیق سے ماورا ہو۔ یعنی جب یہ بات واضح ہو گئی، پیغمبروں کے ذریعے سے واضح ہو گئی کہ قیامت کے وقت کو نہ معلوم کرنا کسی کے لیے ممکن ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا علم کسی کو دیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز انسان کے حدود علم و تحقیق سے ماورا ہے۔ حالانکہ کوئی شخص بھی جسے خدا نے علم و عقل سے بہرہ یاب کیا ہو، کسی ایسی چیز کے درپے نہیں ہو سکتا جو اس کے حدود علم و تحقیق سے ماورا ہو، اور اسے ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس سے بڑھ کر بے عقلی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی جاننے کی چیزوں پر توجہ کرنے کے بجائے ان چیزوں کی کھوج کرید میں لگا رہے جن کو نہ وہ جان سکتا ہے اور نہ وہ اس کے جاننے کی ہیں۔ اس میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ انسان کو اپنے حدود علم پہچاننے چاہیے، یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ کیا چیزیں ہیں جس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے یا تحقیق کرنا اس کے لیے نافع ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو موضوع تحقیق بناتا ہے تو انسانیت کے لیے فلاح کا اہتمام کرتا ہے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اپنے لیے بہت سے اسباب میں تبدیلیاں کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ ان چیزوں کے درپے ہو جائے، جس طرح کے مثال کے طور پر ہم فلسفے کی تاریخ میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اس کائنات کے پروردگار کا تخلیقی عمل اپنی ذات میں کس طرح سے ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ ایک وحدت کی حیثیت سے خود کائنات اور ذات باری کا باہمی تعلق کیا ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کیا ہم اپنے بنائے ہوئے قواعد کے لحاظ سے جان سکتے ہیں یا ان کے باہمی تعامل کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں تھیں یہ در حقیقت انسان کے
حدود علم سے ماورا ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو جاننے کے ذرائع انسان کے پاس موجود ہو۔ ہمارے علم کی نوعیت کیا ہے؟ ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہمارے حواس کے سامنے آ جاتی ہیں جو ظاہری حواس ہمیں دیے گئے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے باطنی حواس کے سامنے آتی ہیں جن سے ہم بہت سے ان حقائق سے واقف ہوتے ہیں جو تصوراتی نوعیت کے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے وہ مجموعہ حقائق بنا دیتی ہیں جس سے ہم استنباط کرتے ہیں اور پھر استقراء کے نتیجے میں اپنے علمی مقدمات قائم کر لیتے ہیں۔ ہمارے علم کی اصل کائنات یہی ہے، وہ اسی کے اندر سفر کرتا ہے، اسی میں نتیجہ خیز ہوتا ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے کہ جو انسانیت نے جب بھی اختیار کیا ہے تو اپنے لیے نافع علم پیدا کیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر اگر یزداں بکمند آورہ ہمت مردانہ کے نعرے لگائے جائیں تو اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ انسان خائب و خاسر ہو کر لوٹ آتا ہے۔ تو یہ بات ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی یہاں کہ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہو۔ مدعا یہ ہے کہ تم اس کی تحقیق میں کیوں لگو گے؟ ایک چیز جو تمہارے حدود علم سے ماورا ہے اسے جاننے کی کوشش کیوں کرو گے؟ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی، آثار بتا رہے ہیں، ایک ایک نشانی بتا رہی ہے کہ اس کائنات کا خالق اس کو نتیجہ خیز کرے گا، ایک غایت تک پہنچے گی، یہ اپنے مقصود کو پائے گی، اس کا ایک متعین انجام ہے، اور اس کے لیے اس کا ایک ایک پہلو ہے جو نمایاں ہو کے بتا رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارا ضمیر شہادت دے رہا ہے، خیر و شر کا شعور شہادت دے رہا ہے، انسان کی ناتمامی شہادت دے رہی ہے۔ وہ دسیوں شواہد ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ثقلت فی السماوات والارض، یہ تو گویا زمین و آسمان میں بھاری ہو رہی ہے، بوجھل ہو رہی ہے، زمین و آسمان اس کا بار اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے تم کیوں اس کی تحقیق میں لگو گے؟ ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دو اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ یعنی وہ پھر اس کے درپے ہو جاتی ہے، پھر یہ پوچھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے جاننا یہ تھا کہ کیا یہ کوئی ممکن چیز ہے، یہ جاننا تھا کیا اس کو اخلاقی طور پر، علمی طور پر، انسان کے مشاہدے کے نتیجے کے طور پر ہونا چاہیے۔ یہ وہ سوالات تھے کہ جن پر علم کو، انسان کی بصیرت کو غور کرنا چاہیے تھا، لیکن اکثریت انہی چیزوں کے درپے ہو جاتی ہے، درحال کہ ان کو جاننا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اب گویا ایک مقدر مفہوم ہے جس کے بعد اگلا جملہ ہے کہ تم مجھ سے ان چیزوں کا مطالبہ نہ کرو جو اللہ کے علم و اختیار میں ہے۔ یہ مقدر ہے۔ اس کے بعد فرمایا میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی میں تو اس کا ایک عاجز بندہ ہوں، میرا کام بندگی کے حدود سے تجاوز کرنا نہیں ہے۔ میں ایک بندے کی حیثیت سے جس ذمہ داری پر مامور ہوں وہ مجھے ادا کرنی ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، مجھے سارے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ یعنی اگر یہ صورت ہوتی کہ غیب کی ہر چیز میری گرفت میں ہے، میں اس کو جان سکتا ہوں، جس چیز کو چاہوں اپنے لیے حاصل کر سکتا ہوں، تو میں تو خیر کثیر جمع کر لیتا، پھر کیا چھوڑتا میں اس دنیا میں۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، مجھے سارے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی نقصان بھی نہ پہنچتا۔ یعنی پھر تو نہ تکلیف آتی، نہ بیماری آتی، نہ کوئی شدت آتی، نہ مجھے کوئی مسائل درپیش ہوتے، نہ میں تمہارے متائن کا ہدف بنتا، پھر تو خیر ہی خیر تھا۔ یعنی میں یہ سب چیزیں جو مجھے پیش آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں تو میں اپنے ہی طور پر ان کا مداوع کر لیتا۔ اِنَّنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، حقیقت یہ ہے کہ میں صرف ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ یہ گویا بتا دیا کہ پیغمبر کی اصل حیثیت کیا ہے، اس کے ذمے کام کیا ہے، اس کو کیوں بھیجا جاتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ جو فرمایا کہ مجھے سارے غیب کا علم ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا،
اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا، یعنی علم و عمل کا سارا خزانہ سمیٹ لیتا۔ لیکن تم جانتے ہو کہ مجھے نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، اور اپنے لیے خیر و صلاح کے راستوں پر بھی میں اسی حد تک آگے بڑھ سکتا ہوں جس حد کا مجھے علم دیا گیا ہے۔ یعنی میں اگر اپنے لیے کوئی صلاح پیدا کرتا ہوں، خیر پیدا کرتا ہوں، میں اگر اپنی بھلائی کی کوئی تدبیر کرتا ہوں تو بس اتنی ہی کر سکتا ہوں جتنی میری وسعت ہے، اس سے آگے میرے لیے کوئی قدم رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو میرے یہ حدود ہے، یہ ایک بندے کے حدود ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مامور ہوا ہوں۔ مجھے یہ چیز نہیں دی گئی کہ میں دنیا کا سارا خیر سمیٹ لوں، میں غیب کے سارے خزانے اپنے جمع کر لوں، میں علم و عمل کی ساری دولت دنیا کے اندر سے لے آؤں، یہ مجھے حیثیت نہیں دی گئی۔ مجھے جس کام کے لیے کھڑا کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں صرف ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، لستکثرت من الخیر کے ٹکڑے میں جس خیر کی زیادہ سے زیادہ مقدار جمع کر لینے کی تمنا کا اظہار ہے وہ پیغمبر کے ظرف اور اس کی طلب کے اعتبار سے ہے۔ یہ جو کہا ہے نا کہ پھر میں سارا خیر جمع کر لیتا، پھر خیر کثیر کی کوئی چیز باقی نہ رہتی جو میں نہ لیتا، تو یہ پیغمبر کے ظرف اور اس کی طلب کے اعتبار سے ہے۔ پیغمبر اپنے حوصلے اور اپنے ارمان کے اعتبار سے اس مقام بلند پر ہوتا ہے کہ وہ خیر کی کسی وادی کو نا طے کردہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ یعنی اگر اسے معلوم ہو جائے کہ یہاں کوئی بھلائی ہے، یہاں کوئی خیر ہے، یہ کوئی نیکی کا کام ہے، یہ چیز میں حاصل کر سکتا ہوں، تو وہ کیوں اس کو چھوڑے گا؟ یہی وہ بنیاد ہے جس پر امام شافعی نے ایک موقع پر ان لوگوں کو جواب دیا تھا جو بعض بدعتیں ایجاد کر لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، اس طریقے سے ہم نے یہ نماز نہیں پڑھ لی، اس طریقے سے ہم نے یہ ورد کر لیا، اس طریقے سے یہ وظیفہ اختیار کر لیا، اس طریقے سے کوئی نیکی کا کام کر کے ایصال ثواب کے لیے اپنے کچھ تصورات پیدا کر لیے۔ انہوں نے ان چیزوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تم ذرا تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے سوچو کہ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی خیر کی چیز ہوتی تو کیا اللہ کا پیغمبر اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے والے ان کے صحابہ اس کو چھوڑ دیتے؟ یعنی اگر اس میں کوئی خیر ہوتا، انہوں نے جب کوئی کام نہیں کیا اور دین کا کوئی کام نہیں کیا اور وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے تمام داعیات اس وقت موجود تھے اور نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ خیر پیغمبر کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے ہی میں ہے۔ تو پیغمبر اپنے حوصلے اور اپنے ارمان کے اعتبار سے اس مقام بلند پر ہوتا ہے کہ وہ خیر کی کسی وادی کو نا طے کردہ نہیں چھوڑنا چاہتا، لیکن وہ خیر سے واقف اسی حد تک ہوتا ہے جس حد تک اس کو وحی الہی کی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتا تو ہے کہ ہر خیر، ہر نیکی وہ اپنے ہاتھ سمیٹ لے، علم و عمل کا ہر خزانہ اسی کی تجوری میں آ جائے، وہ چاہتا تو یہی ہے، لیکن اس کو جو کچھ خیر سے واقفیت حاصل ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے جو وحی الہی کی رہنمائی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو پورا غیب معلوم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے اپنے امکان کے حد تک تو اس کی کوشش یہی ہوگی کہ خیر کی راہ کے کسی پتھر کو بھی الٹے بغیر نہ چھوڑے، لیکن دائرہ وحی سے باہر اسے بھی دوسروں کی طرح اپنی ثوابدیدی پر کام کرنا اور اپنی عقل ہی پر اعتماد کرنا پڑتا ہے، جس میں کامیابی اور ناکامی دونوں کے امکانات مضمر ہوتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تدبیر کامیاب ہو جائے، اجتہاد صحیح ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو جائے۔ البتہ دین سے متعلق کوئی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی تصحیح فرما دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حدود ہیں جن کے اندر ہی پیغمبر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ میں صرف ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ پیغمبروں کے لیے یہی کام ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی وہ لوگوں کو انذار کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، کس چیز سے؟ وہی جس سے بحث شروع ہوئی، قیامت آنے والی ہے، یہ موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے،
تمہارا اس دنیا میں امتحان کیا جا رہا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے، اس سے خبردار کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنا تزکیہ کر لیں، اپنے آپ کو آلائشوں سے پاک رکھیں، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی صحیح کرتے رہیں، ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے دائمی عیش کا اہتمام کر رکھا ہے، تمہارے لیے فردوس کے باغ ہیں، تمہارے لیے وہ جگہ ہے کہ جس میں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے کہ جس سے کوئی واقف نہیں ہے، اور وہ جگہ ہے کہ جس میں جو چاہو گے وہ تمہیں پیش کر دیا جائے گا۔ تو اس کی وہ خبر دیتے، اس کی بشارت دیتے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن علیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما عسکلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے تسکین پائے۔ اب یہ اس بات کے بعد جو مضمون کو آگے بڑھایا ہے تو میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا یہ نہیں کر سکتا کہ دو الگ الگ اور مستقل وجود پیدا کرے اور دونوں میں ایسی مطابقت، ہم آہنگی اور سازگاری پیدا کر دے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے راحت دل و جان اور سرمایہ تسکین و نشاط بن جائے۔ گویا آخر میں پھر توجہ دلائی کہ اپنے وجود پر غور کرو، اللہ کے وجود کی نشانیاں، اللہ کی حکمت کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اور پھر اس کائنات میں جو ایک غائب پوشیدہ ہے اس کی نشانیاں خود تمہارے اندر موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا یہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دو الگ الگ اور مستقل وجود پیدا کرے اور دونوں میں ایسی مطابقت، ہم آہنگی اور سازگاری پیدا کر دے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے راحت دل و جان اور سرمایہ تسکین و نشاط بن جائیں۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ ایک ہی علیم و حکیم ہستی کا ارادہ ہے جس نے اپنے پیشگی منصوبے کے تحت دونوں کو خاص ڈھنگ سے، یعنی مرد اور عورت دونوں کو خاص ڈھنگ سے وجود بخشا اور اس طرح پروان چڑھایا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بمنزلہ جان و تن ہو گئے ہیں۔ آیت میں ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ سورہ نساء کی آیت 1 میں بھی یہی بات بیان ہوئی۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے تسکین پائے۔ پھر بارہا ایسا ہوا کہ جب مرد نے عورت کو چھا لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل رہ گیا، سو اس کو لیے پھرتی رہی۔ پھر جب زیادہ بوجھل ہو گئی تو مرد و عورت دونوں نے مل کر اللہ اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار معاف کیجیے، اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد عطا فرمائی تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں رہیں گے، مگر جب اللہ نے ان کو صحیح و سالم اولاد عطا فرما دی تو اس کی بخشی ہوئی چیز میں وہ دوسروں کو اس کے شریک ٹھہرانے لگے۔ یہ جو مخاطبین ہیں یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ہیں۔ ساری بحث کس چیز پر ہو رہی ہے؟ ان کے مشرکانہ عقائد پر تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے اور پھر خبردار کیا ہے کہ وہی تنہا ہے، اسی کے حضور میں پیش ہو گئے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی اس کائنات کی تدبیر امور کر رہا ہے، اس میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو اب یہ بتایا کہ یہ انسان کی کیسی بلادت ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو اس کو پیدا کس طریقے سے کیا، اس کے لیے اسباب کیا رکھے، اس کے لیے جوڑا بنایا، اور پھر یہی جوڑا اپنے ہاں انسانیت کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی تصویر کھینچی اور پھر اس پر آگے توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو یہ اپنے ہاں دیکھتے، اپنے وجود میں دیکھتے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے، اس قطرہ آب اور اس بیضے کو بھی پیدا ہوتے دیکھتے ہیں جس کے اندر ایک پورا انسان چھپا ہوا ہوتا ہے، پھر اس پورے انسان کو نمودار ہوتے دیکھتے ہیں، اس کو پیدائش، بچپن، لڑکپن کے مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود بجائے اس کے کہ پکار اٹھے کہ پروردگار تیری قدرت بے پناہ، تیری حکمت بے پناہ اور بے پایاں ہے، یہ اللہ کے شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔
وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے تسکین پائے۔ پھر بارہا ایسا ہوا کہ جب مرد نے عورت کو چھا لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل رہ گیا، یعنی اس سارے عمل کی بھی تصویر انسان کے سامنے ایک بڑے بلیغ جملے میں رکھ دی ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ ہے کیا، تمہاری اس میں کیا کاوش ہوتی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس زمینی کے اجزاء سے جو سبزیاں اور جو گوشت اور جو کھانے کی چیزیں پیدا کرتا ہے انہی کو ایک فیکٹری کے اندر ڈالتا ہے اور اس سے ایک بیضہ بھی بنا دیتا ہے اور ایک قطرہ آب بھی بنا دیتا ہے، اور ان دونوں کے اندر ان کے ملاپ کے بعد ایک پورا کا پورا انسان باشعور ہستی افلاطون و ارسطو وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ نمودار ہوتا ہے، اور پھر جب وہ عطا فرما دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ بندہ اس کا شکر گزار ہو، دونوں یہ کہے یعنی مرد و عورت میاں بیوی کہ پروردگار نے کرم فرمایا، شریک ٹھہرانے لگے۔ سو اس کو لیے پھرتی رہی، پھر جب زیادہ بوجھل ہو گئی تو مرد و عورت دونوں نے مل کر اللہ اپنے پروردگار سے دعا کی کہ پروردگار اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد عطا فرمائی تو ہم ضرور تیرے شکر گزاروں میں رہیں گے۔ دیکھیے کہ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، لیکن ہوا کیا؟ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون، مگر جب اللہ نے ان کو صحیح سالم اولاد عطا فرما دی تو اس کی بخشی ہوئی چیز میں وہ دوسروں کو اس کے شریک ٹھہرانے لگے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، سو حقیقت یہ ہے کہ اللہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس پر لکھا ہے یہ مشرکین کا عام رویہ ہے، اپنی اصل ضرورت اور اصل احتیاج کے وقت تو وہ اللہ پروردگار عالم ہی کی طرف متوجہ ہوتے اور اسی کو پکارتے ہیں، لیکن جب وہ احتیاج پوری ہو جاتی ہے تو اسے دوسروں کی کرامت اور اس کے علم و عمل کا کرشمہ قرار دینے لگ جاتے ہیں۔ مشرکین کے ہاں چونکہ اللہ پر ایمان بھی ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کو زمین و آسمان کا خالق بھی مانتے ہیں، اور خاص طور پر وہ مشرکین جو یہاں مخاطب ہیں ان کے عقائد بیان ہو گئے ہیں، وہ اللہ ہی کو زمین و آسمان کا خالق سمجھتے تھے، اللہ ہی کو تدبیر امور میں کار فرما دیکھتے تھے، یہ چیزیں ان کے ہاں مانی ہوئی تھیں، لیکن پھر اللہ کے شریک ٹھہرانے لگ جاتے تھے۔ تو اس پس منظر میں یہ بات فرمائی کہ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ مشرکین کا عام رویہ ہے، اپنی اصل ضرورت اور اصل احتیاج کے وقت وہ اللہ پروردگار عالم ہی کی طرف متوجہ ہوتے اور اسی کو پکارتے ہیں، لیکن جب وہ احتیاج یعنی وہ حاجت وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اسے دوسروں کی کرامت اور اپنے علم و عمل کا کرشمہ قرار دینے لگ جاتے ہیں، یعنی اس وقت بھول جاتے ہیں کہ وہی پروردگار تھا، وہی کائنات کا مالک تھا، وہی ہمارا خالق تھا، اسی نے عنایت فرمائی، اسی نے اسباب مہیا کیے، اسی نے یہ کارخانہ بنایا، اسی نے اس میں یہ ساری عنایتیں رکھیں، اور وہی ہماری پرورش کرتا ہے، وہی ہمارا رب ہے، اسی کی بادشاہی زمین و آسمان پر قائم ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اب دیکھو کہ ان لوگوں کی بلادت کیا ہے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی شریک بھی کن چیزوں کو ٹھہراتے ہیں؟ اس کی مخلوقات کو، خواہ وہ تصورات سے پیدا کرے یا کسی ہستی کے بارے میں ایسا تصور کر لے، وہ فرشتے ہوں، وہ جنات ہوں، وہ پیر پیغمبر ہوں، وہ کوئی ایسی ہستیاں ہوں کہ جو انسان اپنے متخیلے سے پیدا کر لیتا ہے، تو یہ سب کے سب اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن انہی مخلوقات کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان کو کہ جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، تم انہیں پکارو یا خاموش رہو، تمہارے لیے برابر ہے، تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ بندے ہیں جس طرح تم بندے ہو۔ یہ ابھی شرک اور توحید کا مضمون ہے، اس میں بہت سی چیزیں وضاحت کا تقاضا کرتی ہیں،
ان کو ہم آئندہ دیکھیں گے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، شیخ زان و ملک کذاب و عائل مستکبر۔ یہ روایت مسند اسحاق سے ہے اور اس کا رقم ہے 168۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے، نہ ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے۔ یہ جو 3 لوگ ایسے ہیں یا 4 لوگ ایسے ہیں یا 5 لوگ ایسے ہیں، اس طرح کی تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں، اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ میں نے لکھا ہے یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کا انجام بیان کرنا پیش نظر ہے وہ پوری طرح نمایاں ہو جائے۔ یعنی یہ 3 لوگ 4 لوگ، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی حصر کا انداز ہو کہ بس یہی 3 لوگ، یہی 4 لوگ، بلکہ ان کو نمایاں کرنے کے لیے جگہ جگہ حدیثوں میں یہ اسلوب اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کا یہ انجام نہیں ہوگا، چنانچہ آگے ہم دیکھیں گے کہ بعض دوسرے گناہوں کے مرتکبین کا ذکر بھی اسی اسلوب میں کیا گیا۔ یعنی جب آپ روایات کے پورے ذخیرے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس میں جب یہ بات کسی خطبے میں کسی موقع پر لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 لوگ یا یہ 4 لوگ یا یہ 5 لوگ، ان کو تم نمایاں طور پر ان کے اوصاف سے سمجھ لو، یا کوئی خوشخبری دینی ہوتی ہے اور یا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی برے انجام سے خبردار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو انجام بیان ہوا ہے وہ بڑا ہی سنگین ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس دنیا میں ہم اسی امید میں جیتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ جب اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے گا، اس سے بات کرنے کا موقع ملے گا، ہم اپنے مالک کو دیکھ سکیں گے۔ یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے، یہ انسان کی سب سے بڑی آرزو ہے اور ہونی چاہیے۔ اور پھر جب وہ اس بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ بات بھی نہ کرے، اس سے بڑھ کر اور کیا محرومی، کیا بدبختی، کیا شقاوت ہو سکتی ہے؟ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے، اس کے بعد فرمایا نہ ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھیں گے۔ یعنی اگر کسی موقع پر نگاہ پڑے گی بھی تو وہ غضب کی نگاہ ہوگی، وہ نفرت کی نگاہ ہوگی، وہ گریز کی نگاہ ہوگی، وہ التفات کی اور محبت کی نگاہ نہیں ہوگی، اور نہ انہیں پاک کریں گے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے پاک کریں گے، اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے تزکیہ۔ ہمارے دین کا مقصود یہی ہے کہ ہم اپنے وجود کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ پاکیزہ بنائیں، یہی در حقیقت وہ امتحان ہے جس میں ہم کو اس دنیا میں ڈالا گیا ہے۔ اس میں اگر کسی موقع پر ایک اللہ کو ماننے والا بندہ جو پاکیزگی حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہا تھا، اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا، اپنے بدن کو پاک رکھا، اپنے خور و نوش کو پاک رکھا، اپنے کھانے پینے کے بارے میں
طیبات کو ہمیشہ اختیار کیا اور اسی طرح اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائے رکھا۔ یہی پورا دین ہے۔ تو اس پاکیزگی کی جدوجہد اس نے کی، لیکن کہیں اس سے کوتاہی ہو گئی، کہیں غلطی ہو گئی۔ جس طریقے کی ایک بہت ہی غیر معمولی مثال سورہ توبہ میں ان 3 صحابہ کی ہے جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں غلطی ہوئی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ سزا دیتے ہیں۔ یہ سزا تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس سزا کے نتیجے میں بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ ندامت کے آنسوؤں سے اپنی آلودگی کو دھوتا ہے۔ تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی ایک باطنی پاکیزگی ہے۔ اس کو بھی قرآن مجید میں لفظ تزکیہ ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گویا سزا کی نوعیت بھی ایمان والوں کے لیے یہی ہوتی ہے۔ تو یہی تعبیر اختیار کی ہے کہ ورنہ انہیں پاک کریں گے۔ میں نے اس پر لکھا ہے یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ انہیں تھوڑی بہت سزا دے کر معاف کر دیا جائے۔ قیامت میں جب اللہ کے بندے اس کی بارگاہ میں آئیں گے تو کچھ تو وہ ہیں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے، اس کی عنایت سے کامیاب ہوئے اور ان کے لیے جنت کا پروانہ مل گیا، لیکن ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو کچھ تھوڑی بہت سزا دے کے اسی طرح جیسے وہ تبوک کے اندر کوتاہی کرنے والے 3 صحابہ کا واقعہ اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے مقاطعے نے ان کو اللہ کے سامنے ڈال دیا، ان کے باطن کو دھو دیا، ان کی کوتاہی کا سچا احساس انہیں دلا دیا، اور پھر آسمان سے ان کو معاف کیا گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ وہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ عمل قیامت میں بھی ہوگا بعض لوگوں کے لیے، اس کے لیے یہ لفظ یزکیہم استعمال ہوا ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ انہیں تھوڑی بہت سزا دے کر معاف کر دیا جائے۔ اصل میں لفظ یزکیہم استعمال ہوا ہے، قیامت میں اس کی یہی صورت متصور ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت 77 میں اہل کتاب کے ان مجرموں کے لیے بھی یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جنہوں نے اس عہد کو توڑ دیا جو اللہ کی شریعت اور آخری پیغمبر کی بعثت سے متعلق ان سے لیا گیا تھا۔ تو وہاں بھی یہی فرمایا ہے کہ ولا یزکیہم، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب قیامت میں وہ اعتراف بھی کریں گے اپنی اس غلطی کا تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں تھوڑی سزا دے کر پاک ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ ان کے بارے میں بھی یہی کہا کہ نہ اللہ تعالیٰ بات کریں گے، نہ نگاہ التفات سے دیکھیں گے، اور نہ انہیں پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ گویا اب وہ لوگ نمایاں کرنا پیش نظر ہیں کہ جنہوں نے اتمام حجت کے درجے میں ایک بات کو سمجھا اور اس کے باوجود جب کہ کوئی عذر باقی نہیں رہا تب بھی گناہوں کا ارتکاب کیا۔ تو فرمایا کہ ایک جو بڑھاپے میں بھی زنا سے باز نہ آئے، یعنی یہ 3 لوگ فرمائے، ان میں سے ایک کون ہے جو بڑھاپے میں بھی زنا سے باز نہ آئے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس کے باوجود باز نہ آئے کہ ذہن پختہ ہو چکا، گناہ کے داعیات کمزور ہو گئے، اور جنسی ہیجان کی وہ کیفیت باقی نہیں رہی جس کا تجربہ نوجوانوں کو ہوتا ہے۔ یعنی تمام محرکات اگر موجود ہوں تو اللہ کے ہاں بھی رعایت ہوتی ہے، یعنی اس میں کچھ معافی، کچھ عفو و درگزر، کچھ تھوڑی سزا کے بعد پاک ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن بڑھاپے میں جب ان میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی، یہ وہی اصول ہے کہ جب سزا دی جائے گی تو احوال دیکھے جائیں گے ہر لحاظ سے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ بڑھاپے میں بھی زنا سے باز نہ آئے۔ دوسرا، جو بادشاہ ہو کر بھی لوگوں سے جھوٹ بولتا ہو، یعنی اس کو اقتدار ملا، طاقت ملی، لوگوں کے اوپر بادشاہی حاصل ہوئی اور وہ اتنے بڑے منصب پر پہنچ گیا، اس کے بعد کیا لینا ہے دنیا میں؟ جیسے اس بڑھاپے میں داعیات ختم ہو گئے تو یہاں پر ساری حرص، ساری خواہش وہ پایا تکمیل تک پہنچ گئی، تو اس کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہو۔ اور تیسرا، وہ شخص جس کو مفلسی بھی اس سے باز نہ رکھ سکے کہ وہ حق کے مقابلے میں اکڑ بیٹھے، یعنی مال و دولت سے محرومی ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مال و دولت سے محرومی آدمی کے اندر عاجزی پیدا کرتی اور ان حجابات کو بالعموم دور کر دیتی ہے جو مترفین کے ہاں، یعنی جن کو اللہ نے بڑی دولت دے رکھی ہوتی ہے، حق کے مقابلے میں سرکشی کا باعث بن جاتے ہیں۔
یعنی سرکشی کا باعث بننے کے اسباب میں دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، علم بھی ہے، حسن بھی ہے، ان میں سے کوئی سبب بھی موجود نہیں ہے، پھر بھی سرکش آدمی۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد کیا معافی کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ تو اس میں لوگوں کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلیغ اسلوب میں توجہ دلائی ہے کہ آدمی اپنے احوال کی رعایت سے اگر کوئی غلطی کر بھی بیٹھتا ہے تو کم سے کم جب اس طرح کے داعیات نہ رہے تو اسے محتاط ہونا چاہیے، اس کے بعد معافی کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ حامد صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں سوالات کو لے کے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ سے بات کی تھی، شریعت کی سزاؤں کے حوالے سے آپ نے اپنا نقطہ نظر مفصل بیان کیا تھا، اس پر بہت سارے سوالات اور اعتراضات اور بعض لوگوں نے کچھ توضیح مزید کا مطالبہ کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ لوگوں کے الفاظ ہی میں جو ان کے اشکالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، اور بڑی تعداد میں ہمیں موصول ہوئے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کی ذرا وضاحت کرتے جائیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ غامدی صاحب نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ مسلمان ہی کو سزا دی جائے گی جو بیان ہوئی ہے، اسی طرح سے یہ انتہائی سزائیں ہیں، اور اسی طرح سے جب مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا تب یہ سزائیں دی جائیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کا سچا شعور نہیں رکھتے، چوری کرنے کے بعد ہر کوئی یہی کہے گا کہ میں تو سچا شعور رکھتا ہی نہیں تھا، اور اس طرح تمام چور سزا سے بچ جائیں گے کیونکہ یہ اتنی خطرناک سزا ہے۔ پہلا سوال۔ ایک تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات کہ یہ سزائیں مذہبی قانون کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ تو ہر لحاظ سے واضح ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے نکال قرار دیا ہے، عذاب قرار دیا ہے۔ یہ تو قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان ہو گیا ہے۔ ٹھیک۔ جتنے بھی دینی احکام ہیں وہ مسلمانوں ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نماز پڑھو تو آپ ایک غیر مسلم سے نماز کا مطالبہ نہیں کرتے، پہلے اللہ پر ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے وہ مانے گا تو تب اس کے احکام پر عمل کا مطالبہ کریں گے۔ زکوٰۃ آپ جانتے ہیں کہ یہ پوری ریاست کے لیے اللہ کا عائد کردہ ٹیکس ہے۔ مسلمانوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو یہ رقم ادا کر دیں گے، لیکن یہ غیر مسلموں پر عائد نہیں کی جاتی۔ اچھا، خود قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں اس چیز کو موضوع بنا لیا ہے، اور اس میں دیکھیے یہ کہا ہے کہ یہود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اپنے مقدمات لے کے آ رہے ہیں، تو فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے مقدمے کی سماعت کر لیں، ورنہ ان سے کہیں کہ کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ، یہ آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کے کیوں آئے ہیں؟ ان کے ہاں تو تورات موجود ہے جس میں ان کے لیے اللہ کا حکم بیان ہو گیا ہوا ہے۔ تو اس سے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ہر مذہبی نقطہ نظر کے لوگ اپنی اپنی کتاب اپنے اپنے فہم ہی کے پابند ہیں، اسی کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ تو اب جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر نماز ہے تو ان کے لیے ہے، روزہ ہے تو ان کے لیے ہے، زکوٰۃ ہے تو ان کے لیے ہے، اسی طریقے سے اگر کسی جرم کی سزا دینی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے تو انہی اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہوگی۔ یہ ایک بڑی بدیہی بات ہے، اور اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں موضوع بنایا ہے، اور موضوع بنا کے یہ بتایا ہے، بلکہ اس میں بہت خوبصورت اسالیب ہے۔ اس میں اہل انجیل کو کہا گیا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ، یعنی تورات کے حاملین اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو ان کے لیے تورات میں ہے، اور انجیل کے حاملین اللہ کے نازل کردہ اس حکم کے مطابق فیصلے کریں جو ان کے لیے ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تورات کے بارے میں کہا کہ فی حکم اللہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ یہ آ جائیں اور یہ فیصلہ چاہیں، یعنی گویا غیر مسلم اگر یہ چاہیں کہ وہ ہماری عدالت سے فیصلہ کرائیں
یا ہمارے قانون کے مطابق فیصلہ کرائیں تو پھر ہم اللہ ہی کا قانون نافذ کریں گے ان پر، لیکن اگر وہ نہ چاہیں تو یہ قانون ان کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں ہی کے لیے قانون ہے۔ اس لیے میں نے یہ ایک بنیادی بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ ہمارا مذہبی قانون ہے، یہ کوئی ریاستی قانون اس طرح نہیں ہے۔ آپ جب کوئی ریاست منظم کرتے ہیں، خواہ وہ آج کی ریاست ہو یا قدیم زمانے کی، تو اس میں بہت سے قوانین آپ شورا سے بناتے ہیں، مشورے سے، رائے سے، ایک دوسرے کے ساتھ صلاح کر کے آپ کچھ قوانین بناتے ہیں۔ وہ سزائیں بھی ہوں گی، وہ بہت سے جرائم کی بیخ کنی کے لیے کی گئی تدابیر بھی ہوں گی، وہ سب چیزیں ہوں گی۔ یہ ضابطے، یہ قوانین جیسے ہمارے یہاں مجموعہ تعزیرات ہوتا ہے اس میں درج ہوں گے، اور اس میں مسلم غیر مسلم سبھی لوگ شریک ہیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا مذہبی قانون ہے، اس لیے یہ ہر حال میں مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد اب دوسرے جائیے، وہ لوگ خاص طور پر جو اس چیز کو جاننا چاہیں کہ مذہبی قانون کس طرح اسی جماعت کے لیے، انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ یعنی میں اگر اللہ کو مانتا ہوں، میں اگر محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو اب نماز میرے لیے ضروری ہے، روزہ میرے لیے ضروری ہے، حج میرے لیے ضروری ہے، اسی طرح کے باقی احکام ہیں، مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مجھے جو واجبات مجھ پر ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اگر کسی موقع پر اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے یا ظلم و عدوان کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں اترنا پڑے تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ تمام مطالبات مجھ سے کیے گئے ہیں مسلمان کی حیثیت سے۔ ٹھیک، ایک بات اور میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے اگر تفصیل دیکھنی ہو تو لوگوں کو سورہ مائدہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، وہ میری تفسیر البیان میں دیکھ لیں، استاد امام کی تفسیر تدبر قرآن میں دیکھ لیں، تو ان پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قانون کے بارے میں، اور میں یہ عرض کر دوں کہ وہاں قانون بھی کون سا زیر بحث ہے، وہ اصل میں قصاص کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ چنانچہ آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تورات میں تو ہم نے قصاص کا یہ قانون نازل کیا ہوا ہے، تو یہ آپ کے پاس کیا کرنے کے لیے آئے؟ وہ ان کے لیے ان کا قانون، آپ کے لیے آپ کا قانون۔ یہ بنیادی بات بتا دی۔ البتہ کوئی خود کہتا ہے تو پھر ہم اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سزا جب کبھی قانون میں بیان کی جاتی ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سزا کو خود مدارج میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کبھی بھی کسی مجموعہ قانون کے اندر ایک جرم کی ایک ہی سزا نہیں بیان کی جاتی۔ ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر فلاں جرم ہوگا تو اس میں مثال کے طور پر $300 سے لے کر $1000 تک جرمانہ ہوگا، یا $10,000 سے لے کر $1,00,000 تک جرمانہ ہوگا، یا آپ کہتے ہیں اس میں 2 ماہ سے لے کر 6 ماہ تک قید ہوگی، یا آپ کہتے ہیں اس میں 3 سال سے لے کر 10 سال تک قید ہوگی۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرم ایک ہی ہے، وہی جرم ہوا ہے، یعنی کسی نے چوری ہی کی ہے، کسی نے بدکاری ہی کی ہے، کسی نے ملاوٹ ہی کی ہے، کسی نے کوئی ٹریفک کا قانون ہی توڑا ہے، اس نے جرم وہی کیا ہے، لیکن جرم کی نوعیت اور مجرم کے احوال یکساں نہیں ہوتے۔ تو اس لیے ہمیشہ مدارج کے ساتھ سزائیں تجویز کی جاتی ہیں۔ کوئی قانون بھی جب آپ انسانوں پر لاگو کرتے ہیں تو ان کے احوال کی رعایت یہ قانون کے نفاذ کا یا قانون کی اخلاقیات کا لازمی تقاضا ہے، ملحوظ رکھنا چاہیے اسے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید نے اس میں کیا طریقہ اختیار کیا۔ آپ محاربے کی یا فساد فی الارض کی سزائیں دیکھیں تو اس میں یہ نہیں کیا کہ ایک سزا بیان کر دی، بلکہ 4 سزائیں بیان کی۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اس میں اوپر جو سزا بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ان یقتلوا، وہ عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائے۔ فساد کے مجرم ہیں، انہوں نے نیوسنس پیدا کر دی ہے، انہوں نے اسٹیٹ کے نظام کو چیلنج کر دیا ہے، وہ اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے نظم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہ مجرم ہے۔ جرم تو بیان ہو گیا، لیکن اب سزائیں جب بیان کی ہیں تو پہلی یا بڑی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ آخری سزا کیا ہے؟ اور ینفوا من الارض، ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ کیوں؟ یعنی اتنی کم سزا اور پھر اتنی بڑی سزا، اس لیے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے احوال کے لحاظ سے اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ قتل میں آپ دیکھیے، یعنی قصاص کا قانون ہے، یہ بتایا گیا کہ اگر کسی نے قتل کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے،
بلکہ یہ مسلمانوں کے معاشرے کا فریضہ ہے، کتب علیکم القصاص، لیکن پھر اس میں آگے رعایت کا مضمون آ گیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دیت پر معاملہ ہو سکتا ہے۔ وہ دیت پر جو معاملہ ہوتا ہے، دیت کیا ہے؟ مالی تاوان عائد کر دیا، یعنی آپ نے بجائے جان لینے کے آپ نے مالی تاوان یا مالی جرمانہ عائد کر کے ایک جرم کی سزا کتنی کمتر کر دی۔ کہاں یہ کہ مجھے مار دیا جانا تھا، اور کہاں یہ کہ مجھ سے چند لاکھ روپے یا چند کروڑ روپے ہی کہہ لیجئے وہ لے کر مجھے معاف کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ دونوں چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ وہی جرم کی نوعیت، مجرم کے احوال، البتہ وہاں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ یہ فیصلہ تنہا عدالت کو نہیں کرنا، رعایت دینے کا۔ سزا دینے کے لیے تو وہ پوری طرح آزاد ہے، سزا دے دے، لیکن رعایت کا فیصلہ یعنی جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت سے اگر کسی موقع کے اوپر رخصت دینی ہے تو یہ رخصت یا عفو و درگزر کا معاملہ وہ تنہا نہیں کر سکتے، اس کے لیے مقتول کے وارثوں کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ وہاں پر یہ شرط عائد کی گئی، تاہم دونوں سزائیں بیان کر دی گئی، یعنی یا مالی تاوان عائد ہوگا اور یا پھر یہ کہ مار دیا جائے گا۔ تو یہ میں نے مثال دی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اب اگر کسی جگہ ایک ہی سزا بیان ہوئی ہے فرض کیجئے تو وہ لازماً انتہائی سزا ہونی چاہیے، انتہائی سزا ہی ہوگی۔ چنانچہ اگر آپ بدکاری کی سزا کو دیکھیں، اسی طریقے سے آپ چوری کی سزا کو دیکھیں تو وہاں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، لیکن پھر قرآن مجید نے دوسری جگہ واضح کر دیا کہ یہ سزائیں انتہائی سزائیں، آخری سزائیں ہیں۔ کیسے واضح کیا؟ آپ دیکھیے اسی معاشرے کے اندر لونڈیوں کا مسئلہ اور غلاموں کا مسئلہ زیر بحث آ گیا۔ لونڈیوں اور غلام مسلمان بھی ہیں، بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے، اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یعنی آپ کہیں گے کہ وہی سزا جو 100 کوڑے کی سزا بیان ہوئی ہے دے دی جائے ان کو۔ قرآن کہتا نہیں دی جا سکتی۔ کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس لیے کہ ان کی اخلاقی حالت، ان کی تربیت، ان کے احوال، ان کا مسلمان کی حیثیت سے شعور، ان کا ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ کتنی شنیع ہے، یعنی بدکاری یا چوری یا اس طرح کی چیزیں یہ کتنی شناعت اپنے اندر رکھتی ہیں، یہ شعور اس سطح کا نہیں۔ تو اب یہ کہا گیا ہے کہ بدکاری کا ارتکاب ہوا ہے، جرم ہو گیا ہے، لیکن سزا نہیں دی جائے گی، یہ سزا دی ہی نہیں جائے گی۔ اس کے بعد مزید دیکھیے کیا کہا کہ اگر ان کو اچھے ماحول میں رکھا گیا، ان کی پاک دامنی کی حفاظت کی گئی خاندان کی طرف سے بھی، اور بعد میں اگر شادی ہو گئے تو شوہروں کی طرف سے بھی، اس صورت میں بھی ان کو آدھی سزا دی جائے گی، پوری سزا نہیں دی جائے گی۔ عادت تھی ایک پیچھے سے، یعنی عادت ہی ہونا کافی نہیں ہے، اصل چیز وہ ماحول ہے۔ آپ کو کس ماحول میں تربیت پانے کا موقع ملا، آپ نے کس طرح چیزوں کو سمجھا، آپ کو کیا تعلیم ملی، یہ احوال کی رعایت کے قانون کو خود قرآن مجید نے سورہ نساء میں اسٹیبلش کیا۔ یہ بتایا، یعنی سورہ نور میں سزا بیان کی اور وہاں یہ بتایا کہ یہ احوال ہیں، ان میں نہیں دی جائے گی۔ بالکل اسی اصول کے اوپر اسلام کے جلیل القدر حکمران سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جانتے ہیں کہ آپ عام الرمادہ میں سزا دینے سے انکار کر دیا۔ لوگ خیال کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے حکم کو معطل کر دیا، معاذ اللہ، اس کا کیا سوال تھا؟ یعنی ان کے نزدیک جن لوگوں نے چوری کا ارتکاب کیا تھا ان کے حالات رعایت کا تقاضا کر رہے تھے، جیسے کہ یہاں قرآن مجید میں سورہ نساء میں لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو جہاں بھی ایک سزا قانون میں بیان ہوگی وہ ہمیشہ انتہائی سزا ہوتی ہے۔ اس کو خود قرآن مجید نے مثال دے کے واضح کر دیا ہے سورہ نساء میں۔ اب اگر یہ دونوں اصول اسٹیبلش ہو گئے، یعنی یہ جتنی بھی سزائیں بیان ہوئی ہیں یہ مسلمانوں کے لیے ہے، پہلی بات۔ دوسرے یہ کہ یہ انتہائی سزائیں ہیں، اگر تو سزائیں تدریج سے بیان ہوئی ہیں، جیسے کہ حرابہ کی سزائیں ہیں، جیسے کہ قتل کی سزا ہے، اگر تو معاملہ یہ ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہی نے اصل میں احوال کی رعایت کے لحاظ سے زیادہ سزا کیا ہے، آخری سزا کیا ہے، کم سزا کیا ہے، عفو و درگزر کا کیا معاملہ خود طے کر دیا۔ اگر کہیں یہ چیز نہیں طے کی تو سورہ نساء کی ان آیتوں نے واضح کر دیا کہ یہ پھر اجتہاد سے ہمیں طے کرنا ہے۔ یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جس مجرم کو ہم سزا دینے جا رہے ہیں وہ اسی طرح کا تو نہیں ہے جیسے کہ عرب کی لونڈیاں اور عرب کے غلام تھے، اس کی ذہنی حالت وہی تو نہیں ہے، اس کا شعور ویسا ہی تو نہیں ہے، اس کے احوال اسی طرح کے تو نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اور یہ چیزیں کیسے دیکھی جاتی ہیں؟ یعنی جب عدالت میں معاملہ زیر بحث آتا ہے، ایک چور ہے، ایک بدکار ہے، اس کا معاملہ زیر بحث آ گیا، ہر مسلمان سزا کا مستحق ہو گیا ہے۔
اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جو بات کہنا چاہتا ہے کہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ اس مجرم نے اشتعال میں آ کے یہ کام کر دیا، اس کے احوال ایسے تھے، یہ الڑ نوجوان تھا، اس کو اچھی صحبت میسر نہیں آئی. بچوں کے لیے سزاؤں میں فرق کرتے آپ، الڑ نوجوانوں کے لیے سزاؤں میں فرق کرتے آپ. اسی طریقے سے اگر کسی کی صحبت اچھی نہیں ہوئی، اگر کسی کو اچھا ماحول نہیں ملا، وہاں بھی عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. کہ آپ کو یاد ہوگا ایک امریکی جج کی بہت سی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں وہ یہی چیز کر رہے ہوتے ہیں، آج بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کے سامنے جب جرم کا ارتکاب کر کے لوگ آتے ہیں تو سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو یہ جج کا اطمینان ہوتا ہے. صرف اتنی بات نہیں کافی کہ ایک آدمی یہ کہہ دے گا کہ میرا تو شعور ایسا نہیں تھا. یوں نہیں ہوتا، بلکہ پھر آپ اس کے احوال کی بنیاد پر جرا کر کے مطمئن ہوتے ہیں. جب کبھی اس طرح کی چیزوں کی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے کہ جرم کن حالات میں ہوا، کیسے ہوا، کیا شعور تھا جس نے جرم کیا، تو اس میں ظاہر ہے کہ دفاع کے وکلاء بھی موجود ہوتے ہیں، استغاثہ کے بھی موجود ہوتے ہیں. وہ دونوں پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جج کا اطمینان ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے نا، مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کے بارے میں ایک مقدمہ ہے کہ ان کے ایسٹس بیانڈ مینس ہیں، یعنی اثاثہ جات ان کے مالی حالات سے مطابقت نہیں رکھتے. اس پہ سزا ہوئی ہے. تو وہ سزا آپ پڑھ گئے قانون، جج نے اس میں سزا کے لیے ایک مدت کا انتخاب کیا ہے. وہ نہ انتہائی مدت ہے نہ کم ہے، اچھا درمیان میں کیا نا. کس اصول پر کیا ہے؟ اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ پورے مقدمے کے حالات جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو اس میں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جج کی ڈسکریشن پر ہوتا ہے، یعنی اس کی ثوابدید ہے کہ وہ مجرم کے حالات کی رعایت سے سزا دے یا کمی کرے یا معافی میں چلا جائے، کیا کرنا ہے اس نے. دوسرا یہ ہے کہ آپ قانون سازی کر دیتے ہیں، یعنی مختلف احوال کی رعایت کر کے قانون سازی کر دیتے ہیں. تو یہ جو قتل میں آپ کہتے ہیں کہ اشتعال میں آگ کر دیا، گالی دی گئی تھی اس کے نتیجے میں کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ قتل کا لائسنس دے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی رعایت ملحوظ رکھی جائے گی. اب یہ فیصلہ کرنا کہ کہاں رکھی جائے گی کہیں نہیں، یہ قاضی کا کام ہے، جج کا کام ہے. تو قرآن مجید نے اس اصول کو اسٹیبلش کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب اس میں آپ صحبت دیکھیں گے، جب اس میں آپ عمر دیکھیں گے، ذہنی حالت دیکھیں گے، تو اگر وہ مسلمانوں کے لیے سزائیں ہیں تو اسلامی شعور کیوں نہیں دیکھیں گے؟ یہی اصول ہے جس کی بنیاد کے اوپر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور حاضر میں اسلامی حکومت، اسلامی نظام اور اسلامی سزاؤں کے نفاذ کے سب سے بڑے علمبردار تھے. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا لکھا. انہوں نے کہا کہ کیا ہم آتے ہی یہ چیزیں نافذ کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لوگوں کا شعور یہ نہیں ہے. وہ تو اس وقت در حقیقت غیر مسلموں کے حکم میں جا چکے ہوئے ہیں. یعنی کس معنی میں؟ یہ نہیں کہ لوگ غیر مسلم ہو گئے ہیں، اسلامی شعور اتنا پست ہے کہ ایک لمبے عرصے سے لوگ اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نہ ان کو اپنے دین کا شعور ہے، نہ دین کی تعلیمات کا شعور ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے یہ چیزیں ان کے اندر پیدا کریں گے، پھر بھی مہلت دیں گے 1 سال کی، اس کے بعد جا کر کہیں سزاؤں کے نفاذ کی نوبت آئے گی. تو یہ اسی اصول پر ہے کہ آپ جس وقت سزا بیان کرتے ہیں تو یا تو سزا میں خود بیان کر دیتے ہیں قانون میں کہ یہ انتہائی سزا ہے، یہ کم پر سزا ہے، جیسے کہ ہراوا میں یا فساد فی الارض میں کیا ہے، یا ایک ہی سزا بیان کرتے ہیں اور اس کو اجتہاد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سزا اس وقت دی جائے گی جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے، مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، پھر یہ دی جائے گی سزا. لیکن اگر وہ رعایت کا مستحق ہے تو آپ نیچے آ جائیں گے، اس کے لیے الگ سے قانون سازی کی جائے گی. چھوٹ کوئی نہیں جائے گا، سزا ہوگی، لیکن کیا سزا دینی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے جرائم ہیں جن میں کسی میں 10 سال قید اسی جرم میں، پھر اسی کے بعد عمر قید، پھر اس کے بعد موت. تو جج پھر فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس وقت 10 سال سزا دینی ہے، عمر قید کی سزا دینی ہے، یا مجھے موت کی سزا دینی ہے. کس چیز کا لحاظ کر کے؟ جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات. تو یہ اصول جس طرح قانون میں اسٹیبلش ہے، اسی طرح دین میں بھی اسٹیبلش ہے. اور اس کے لیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بدکاری کی سزا پر گفتگو کی ہے، اب دیکھیے الفاظ کیا ہیں کہ ان کو سزا دی نہیں جائے گی، اور اگر فَإِذَا أُحْسِنَّ، اگر ان کی حفاظت کی گئی ہے، اگر ان کی تربیت کی گئی ہے، اگر ان کی پاک دامنی کی حفاظت کا ماحول موجود رہا ہے، تو پھر نصف ما علی المحصنات من العذاب، اس صورت میں بھی آدھی سزا دی جائے گی. تو یہ اصول ہے جس اصول کے تحت میں نے یہ عرض کیا ہے. اور قرآن مجید کی اگر بصیرت ہو
تو آدمی پکار اٹھتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ انتہائی سزائیں ہیں، آخری درجے میں دی جائیں گی، جرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تب دی جائیں گی، اس کے احوال کی رعایت کی جائے گی، احوال میں جس طرح اس کی تربیت، اس کا ماحول، اس کی عمر، اس کی ذہنی حالت زیر بحث آئے گی، اسی طرح اس کا اسلامی شعور بھی زیر بحث آئے گا۔ وہاں سے بہت ہی آپ نے تفصیل سے بتایا ہے جو بنیادی ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ ان سزاؤں کے بارے میں یہ پہلو کہ وہ متعلق مسلمانوں سے ہوں گی، یہ تو ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ ہم اگر کسی ملک کے شہری بنتے ہیں یعنی ہم خود اس کو قبول کرتے ہیں تو ہم سے متعلق ہونا چاہیے، اور جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات۔ سوال لوگوں نے پوچھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہر طرح کی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کوئی نوعیت، کوئی حالات، کوئی مجرم کی رعایت کی جائے گی؟ کوئی روایت حدیث بھی ہے اس بارے میں؟ بہت سی روایتیں ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ اتنی چوری پر یہ نہیں ہوگا۔ آپ کی بکری باہر چل پھر رہی تھی، آپ نے پکڑ لیا اس کو، آپ نے کسی کھیت سے چند خوشے توڑ لیے، ایک بیگم صاحبہ نے اپنے میاں صاحب کی شیروانی سے 10 روپے نکال لیے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ چوری نہیں ہے کہ جس پر یہ سزا دی جائے گی۔ جرم کی نوعیت بھی دیکھی جائے گی، مجرم کے حالات بھی دیکھے جائیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کے حالات پر 10 سوالات کیے ہیں بعض موقعوں کے اوپر، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اصل میں آ کے خود تقاضا کیا ہے کہ ہمیں پاک کر دیجئے۔ اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں ایک چھوٹی سی بستی میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لا چکے ہیں، اور وہ آ کے مطالبہ کر رہے ہیں اس بات کا۔ صحابہ کرام کو جب بعد میں یہ معاملات پیش آئے تو ہر چیز کا لحاظ رکھا انہوں نے۔ میں نے آپ کو مثال دی کہ سیدنا عمر نے نہیں سزا دی اس موقع کے اوپر۔ کیوں نہیں دی سزا؟ اس لیے نہیں دی کہ وہ شرائط پورے نہیں ہوئے۔ اس کو بالکل غلط لوگوں نے سمجھا کہ جب قحط کا زمانہ ہو تو اس موقع کے اوپر سزائیں معطل ہو جاتی ہیں۔ نہیں، سزاؤں کے اندر یہ چیز مضمر ہے کہ وہ دی ہی اس وقت جائیں گی جب کہ حالات میں، ماحول میں، تربیت میں، شعور میں کسی نوعیت کی کوئی چیز رعایت کا تقاضا نہیں کرے گی۔ تو رعایت ہر لحاظ سے دیکھی جائے گی، یعنی کس لحاظ سے اس شخص نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ تو یہ قانون کی وہ اخلاقیات ہے جو دنیا میں بھی مانی جاتی ہے، اور یہی اخلاقیات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی ملحوظ رکھا ہے۔ تو میں نے تو آپ کے سامنے قرآن مجید کے صریح نصوص رکھ دیے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود اطلاق کر کے بتایا کہ اسی معاشرے کے اندر رسول اللہ کی موجودگی میں یہ دیکھیے یہ لوگ موجود ہیں جن کے ذہنی حالات، جن کا شعور، جن کی تربیت، جن کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ سزا دی جائے، اور نہیں دی۔ اور اس کے بعد جب یہ کہا کہ کچھ بہتری ہے تو اس میں بھی کہا نصف مال المحسنات من العذاب، آدھی دی جائے گی۔ ٹھیک، اگر ہم سے ایک عقلی سوال پوچھا ایک صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان چوری کر کے آ گیا ہے، جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ تمہیں اس کا شعور تھا یا نہیں تھا، اور وہ کہتا نہیں ہے شعور، تو اب تو اس کو دگنی سزا دینی چاہیے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک تو اس نے شعور حاصل نہیں کیا اور اس کے شعور نہیں تھا اور پھر چوری بھی کر لی، تو چوری کی بھی سزا ملنی چاہیے اور شعور نہ حاصل کرنے کی بھی سزا ملنی چاہیے۔ یہاں پر تو اس کو تخفیف و رعایت مل جاتی ہے۔ اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں کہ شعور کیوں نہیں ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طریقے سے شعوری ایمان حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہر بچے کو والدین اس مرحلے سے گزارتے ہیں؟ کیا فی الواقع جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے سامنے ایمان کے تقاضے رکھ کر اس سے تجدید ایمان کرائی جاتی ہے، یا وہ کرتا ہے؟ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ایک شخص ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ایک مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اپنی ایک ثقافتی، تہذیبی، خاندانی روایت کے طور پر میراث میں جو اس کو دین ملتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا، پھر اختیار کر لیتا ہے بھی کیا اختیار کرنا ہوتا ہے؟ اس وقت ذرا اپنے معاشرے میں جا کے دیکھیے، دسیوں دانشور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو محض اپنی تہذیبی روایت کے تحت مسلمان ہیں، آپ ان سے بات کریں، نہ ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، نہ ان کو آخرت پر ایمان ہے، نہ وہ رسول اللہ کے اوپر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، صاف صاف اپنی نج کی مجالس میں ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر آپ کے ہاں یہ سزا کا موقع آئے گا تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ اب یہ اس کو بتانا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے، اس کو بتانا ہے، اور بتانا ہے تو آپ کو قرائن کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ جو آدمی آپ کے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے اشتعال میں گولی چلا دی، یہ پہلے اس کا بیان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تحقیق ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو تحقیق کے مراحل گزرتے ہیں۔ پہلے اس اصولی بات کو سمجھ لیجئے کہ مجرم کے حالات کی رعایت کرنا ہر قانون میں لازم، ٹھیک، یعنی یہ صرف یہی نہیں ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ایک طبقہ جو وہاں موجود تھا لونڈیوں اور غلاموں کو، اس پر اطلاق کر کے بتا دی۔ ٹھیک، اچھا، ایک سوال ہم سے بھی پوچھا گیا کہ غیر مسلموں پہ اگر اس کا اطلاق نہیں ہوتا
تو پھر تو غیر مسلم کسی مسلمان ریاست میں غیر مسلم رہنے میں عافیت محسوس کریں گے، اور دعوت کی جو کا میدان ہے اس میں یہ چیز مزاحم اور آڑ بن جائے گی. وہ تو کہیں گے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کوئی کام کیا تو یہ لوگ تو ہاتھ کاٹ دیں گے، تو پھر غیر مسلم ہی رہیں گے. یہاں تو مسلمان ہونے سے پہلے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے. ان کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں انفاق کے معاملے میں بھی عائد ہوتی ہیں، انہیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. مسلمانی تو آسان کام نہیں ہے، تو آپ مسلمانی کو آسان کر کے پیش کریں گے. یعنی اگر یہ ساری چیزیں انہیں مانیں گے نا، تو اس لیے مسلمان ہوتا ہے جب آدمی تو وہ اس اصول معاف کیے وہ اس اصول پر مسلمان ہوتا ہے کہ حق مجھ پر واضح ہوا ہے، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، میں نے اپنے رب کے پیغمبر کی معرفت حاصل کر لی ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے حقائق مجھ پر واضح ہو گئے. ایسے ہی مسلمان ہونا چاہیے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم یا قانون سے ڈر کے مسلمان نہیں ہوں گے یا اس کی بنیاد پر غیر مسلم رہنا پسند کریں گے، اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک. اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ لوگوں نے بھی اشکال اٹھایا کہ جب یہ پورا ڈاکٹرائن آپ نے بیان کر دیا کہ جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات، شعور، یہ سب چیزیں، تو وہ جو ایک خوف ہے ایک معاشرے کے اندر کہ چوری کی تو ہاتھ کٹ جائے گا، زنا کیا تو کوڑے پڑیں گے، تو وہ تو خوف پھر معاشرے سے اٹھ جاتا ہے. اور جو انتہائی اتنی سخت سزائیں ہیں جن سے پھر معاشرے میں کوئی اصلاح و خیر کا پہلو بھی قائم ہو سکتا تھا، لوگ چوری نہ کرتے، تو پھر تو لوگ کہیں گے چلو بھائی اللہ کا حکم ہے کر لیتے ہیں، آگے عدالت میں دیکھیں گے، کچھ شعور کی بات کر لیں گے وہاں جا کے. اس وقت پورے عالم اسلام میں روز یہ سزائیں دی جاتی ہیں، اس وجہ سے لوگ یہ نہیں کرتے. یعنی جرائم کا ارتکاب نہ کرنے کا باعث اللہ کا خوف ہوتا ہے. سزا کے معاملات سے تو آدمی بچنے کے 10 راستے نکال لیتا ہے، اب بھی نکالتے ہیں. کتنے مجرم ہیں جن کے لیے سزائیں آپ کے یہاں بڑی سخت مقرر ہیں. آپ دیکھیے نشہ اور چیزیں لے کے آنے والوں کے لیے کتنے ملک ہیں جن میں موت کی سزا مقرر ہے. اس کے باوجود جو داعیات اندر پیدا ہوتے ہیں، آدمی دولت کمانے کے لیے پڑیا باندھ لیتا ہے. تو اس لیے یہ بالکل یعنی انسانی نفسیات سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ سزا بہرحال جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات دیکھ کر دی جائے گی. ٹھیک. اور لوگوں کے اندر جرائم کی طرف رغبت کو ختم کرنے کے لیے محض سزائیں نہیں ہوتی. اچھا، پھر یہ امکان کیسے ختم ہو گیا؟ یعنی ظاہر ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ مجھے عدالت میں جانا ہے، وہاں یہ سوال پیدا ہوگا. میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنا شناختی کارڈ رکھتا ہوں، سزا میرے لیے ہے، اب مجھے اپنے دفاع میں ثابت کرنا ہے اس بات کو کہ میرے حالات کیا ہیں کیا نہیں. یہ سب ہوگا نا. تو اس وجہ سے سزائیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن مجرم کے حالات کی رعایت کے اصول کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ پھر تو آپ یہ کہیے کہ قرآن مجید نے جب کہا لونڈیوں اور غلاموں کو سزا نہیں دی جائے گی تو لائسنس دے دیا کہ اب تم بدکاری کیا کرو. اور جب یہ کہا تمہیں نصف سزا دی جائے گی تو انہوں نے کہا کہ کیا کہنے ہیں اس بات کہ اگر 50 کوڑے ہی ہیں نا پڑ جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. یعنی اخلاقیات قانون اپنے طریقے پر کام کرے گی، جرائم کو ختم کرنے کے لیے جو ذرائع ضروری ہیں وہ اختیار کیے جائیں. ٹھیک. اچھا، صاحب ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ چوری کے معاملے میں چلے سمجھ میں آتا ہے، ضرورت ہے، حرص ہے، لالچ ہے، کوئی چیز ہے، ماحول، اس میں جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے. لیکن زنا جیسے جرم کے اندر تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، انسان کی رغبت پیدا ہوتی ہے. تو اب کیا جج اس سے یہ پوچھے گا کہ تم مثلا خاتون کے زلف گرا کے اسیر تو نہیں ہو گئے تھے، تو اس میں رعایت کا کیا پہلو سامنے آ سکتا ہے؟ نہیں، اس میں مجرم کے احوال دیکھے جاتے ہیں. مجرم کے احوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمر کیا تھی، ماحول کیا تھا، صحبت کیا تھی، تربیت کیا ہوئی، معاشی حالات کیا تھے، یہ ساری چیزیں ہیں جتنی دیکھی جاتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ دیکھیے جب مجرم آپ کے سامنے آئے تو 10 سوالات کیے. یہ متعین کرنا ضروری ہوتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں کہ ماعز کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ قوم کے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ اس کی ذہنی حالت کیسی رہی ہے، کس طرح کا آدمی ہے. انہوں نے اس کے بعد باقاعدہ گواہی دی. یہ سب کچھ موجود ہے. کون سا ایسا جج ہے اور کون سا ایسا قاضی ہے کہ جو جرم کی نوعیت یا اس چیز کو متعین نہیں کرے گا؟ ہاں، البتہ جس وقت قانون سازی کر دی جاتی ہے کہ یہ حالت ہے جس میں یہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ کے ہاں جو جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں حرابہ کے عنوان سے یا فساد فی الارض سے، ان میں ہم کل قانون سازی کر دیتے ہیں کہ جرم کی یہ نوعیت ہوگی تو یہ سزا دی جائے، یہ نوعیت ہوگی تو یہ سزا دی جائے، یہ نوعیت ہوگی تو یہ سزا دی جائے. یعنی ہم خود متعین کر دیں پارلیمنٹ میں تو پھر جج اس کا پابند ہو جاتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ قانون میں جو سزائیں ہوتی ہیں ان میں جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات دیکھ کر وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ اگر 3 سے لے کے 10 سال قید کی سزا بیان کی گئی ہے تو کس چوری پر مجھے 3 سال کی سزا دینی ہے، کس پر 7 کی دینی ہے، کس پر 10 کی دینی ہے. ٹھیک. اچھا، آخری ایک غام صاحب کا کمنٹ آیا ہوا تھا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر تو یہ اللہ کے ساتھ عہد کرنے
کا ایک نتیجہ ہے اور بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ چوری کرتے ہیں، تو پھر ایک مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے اور زبان سے بھی سارے کام کرتا ہے، تو وہاں تو اللہ میں نے زبان کاٹنے کا حکم نہیں دی. یہ اگر 2 زبانیں ہوتی تو ان میں سے بھی ایک کاٹی جاتی، اگر 2 عضو ہوتے تو ان میں سے بھی ایک شاید کاٹ دیا جاتا. تو ہاتھ 2 ہیں، اس کے بعد آدمی بیکار نہیں ہو جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدکاری کی سزا کو کوڑوں میں تبدیل کر دی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس لیے کہ اگر وہاں پر آپ کاٹ دینے کی سزا دیتے ہیں تو پھر کوئی دوسری چیز باقی نہیں رہی. وہ تو امتحان ہی باقی نہیں رہے ایک طرح سے. آپ لوگ گردہ تبدیل کرتے ہیں نا آج کل، دے دیتے ہیں، اس لیے کہ 2 ہیں، ان میں سے ایک کام کرتا رہتا ہے، دل نہیں کرتے نا. یہی اصول ہے جو ملحوظ رکھا ہے. ٹھیک ہے، ہم سب ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کل. بہت شکریہ آپ کے وقت. بہت شکریہ.